اور آج کل آپ اس بات کو انسان کی مجبوری سمجھیں یا شوق کہ اب اس نے ان سیاروں کی طرف اپنی توجہ اور بڑھا دی ہے۔ آنے والے ٹائم میں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اب میں آپ لوگوں سے مریخ سے ریلیٹڈ وہ تمام حقائق شیئر کروں گا جن کو جان کے آپ ہی فیصلہ کر لیجئے گا کہ مریخ پہ انسانوں کو شفٹ کرنا پاسبل ہے یا نہیں ہے۔ اگر پاسبل ہے تو وہ کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، انسان کو اگر ڈیٹیکٹیو کہا جائے تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ انسان جب سے دنیا میں آیا ہے تب سے لے کر اب تک یہ کائنات میں موجود چیزوں کی کھوج میں لگا ہوا ہے، اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز تھی ہمارا سولر سسٹم۔ شروع میں انسان نے جب غور کیا کہ آسمان کے اوپر کچھ چیزیں حرکت کر رہی ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے انسان نے اس وقت جو اس کے پاس فہم تھی، جو اس کے پاس علم تھا اور جو اس کے پاس سورسز تھے، ان کو استعمال کر کے ان حرکت کرتی ہوئی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی، ان کو کھوج کرنے کی کوشش کی، اور انسان اس کھوج میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوا، اور اس کامیابی کا نتیجہ ہی تو ہے آج کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں زمین کی طرح کے اور بھی سارے موجود ہیں۔ اور آج کل آپ اس بات کو انسان کی مجبوری سمجھیں یا شوق کہ اب اس نے ان سیاروں کی طرف اپنی توجہ اور بڑھا دی ہے، کیونکہ جیسے جیسے اس دنیا میں اس کانسیپٹ کو مضبوطی ملتی جا رہی ہے کہ آنے والے ٹائم میں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی، اسی وجہ سے سائنسدان اب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسا سیارہ ڈھونڈا جائے جس کو ہم زمین کے متبادل کے طور پہ یوز کر سکیں اور ہم انسانوں کو وہاں پہ شفٹ کریں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انہی سیاروں میں سے ایک سیارے کی جس کا نام ہے مریخ۔ اب میں آپ لوگوں سے مریخ سے ریلیٹڈ وہ تمام حقائق شیئر کروں گا جن کو جان کے آپ ہی فیصلہ کر لیجئے گا کہ مریخ پہ انسانوں کو شفٹ کرنا پاسبل ہے یا نہیں ہے۔ اگر پاسبل ہے تو وہ کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل۔ دوستو، مریخ ہمارے سولر سسٹم میں سب سے چھوٹے سیاروں کے لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہے۔ پرانے زمانے میں لوگوں نے مریخ سے ریلیٹڈ کئی من گھڑت کہانیاں اور نظریے قائم کیے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو مریخ سے آ رہا ہے وہ ان لوگوں کا جنگ کا دیوتا ہے، اگر ان لوگوں کو جنگ میں مدد چاہیے تو وہ مریخ سے مدد مانگتے تھے۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں نے یہ رائے بھی قائم کی ہوئی تھی کہ مریخ وہ جگہ ہے جہاں پر مرنے کے بعد ان کی روحیں پہنچائی جائیں گی، اور ان کی روحوں کے ساتھ اچھا کرنا یا برا اس کا فیصلہ وہاں پہ ہوگا۔ تاریخ کو اسٹڈی کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج سے تقریباً 500 سال پرانی تہذیبیں بھی مریخ کے وجود سے واقف تھیں، اور ان پرانی تہذیبوں میں مصری اور قدیم عراقی تہذیب شامل ہیں۔ بلکہ جو قدیم عراقی تہذیب ہے اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم کے جو لوگ تھے وہ مریخ کی حرکت کے اوپر باقاعدہ طور پہ نظر رکھے ہوئے تھے اور اس کو ریکارڈ بھی کر رہے تھے، تاکہ اس ریکارڈ سے وہ مریخ کے بیہیویئر کو اسٹڈی کر سکیں۔ ارسطو وہ قدیم آسٹرونومر تھا جس نے یہ آبزرو کیا کہ اپنی حرکت کے دوران جو مریخ سے آ رہا ہے وہ چاند کے پیچھے چھپ جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مریخ زمین سے چاند کے مقابلے میں بھی زیادہ دور ہے۔ ایک جرمن آسٹرونومر جان کیپلر نے یہ ثابت کیا کہ جو مریخ کی موشن ہے وہ کانسٹنٹ سپیڈ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ مریخ کی موشن کی جو سپیڈ ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے سورج کے لحاظ سے۔ جب مریخ سن کی طرف ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو اس کی سپیڈ بڑھتی جاتی ہے، اور جب یہ سن سے اوے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی سپیڈ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گیلیلیو وہ واحد آسٹرونومر تھا جس نے مریخ کو تاریخ میں پہلی بار ٹیلیسکوپ کے تھرو آبزرو کیا۔ 5 ستمبر 1877 کو ایک اٹالین آسٹرونومر جس کا نام تھا جیوانی چیپریلی، اس نے اس زمانے کی مشہور ٹیلیسکوپ کو یوز کرتے ہوئے مریخ کا ڈیٹیل معائنہ کیا۔ اس کو اس معائنے کے اندر مریخ پر کچھ لائنیں نظر آئیں جس کو اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ پانی کی نہریں ہیں، جس سے لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ مریخ کے اوپر پانی موجود ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی زندگی بھی وہاں پہ موجود ہوگی۔ لیکن سن 1909 کے اندر ایک اور ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی جو پہلے والی سے بھی کہیں زیادہ پاورفل تھی، اور اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے جب مریخ کا دوبارہ معائنہ کیا گیا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلی ٹیلیسکوپ میں جو کچھ لائنیں ہمیں نظر آ رہی تھیں وہ لائنیں دراصل مریخ کے اوپر نہیں تھیں، وہ اس ٹیلیسکوپ کے اندر لائٹ کے کچھ ایرر کی وجہ سے نظر آئی تھی۔ لہٰذا مریخ کے اوپر پانی کی نہروں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ مریخ کا سائز زمین کے سائز کے مقابلے میں آدھا ہے۔ سائنسدان مریخ کو زیادہ اہمیت اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ جو مریخ کا سٹرکچر ہے وہ زمین کے سٹرکچر سے کافی حد تک ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس طرح سے زمین کے اوپر آتش فشاں پہاڑ ہیں یا ریت کے ٹیلے ہیں، سیم وے میں مریخ کے اوپر بھی وہ چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے سائنسدانوں کو لگتا ہے کہ مریخ کے اوپر انسانی زندگی کو بسانا زیادہ آسان ہوگا بنسبت باقی سیاروں کے۔
مریخ سیارے کے اوپر ایٹماسفیئر یعنی کہ گیسوں کا ایک سسٹم تو موجود ہے، لیکن وہ بہت ہی پتلا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو گیسز جتنا ایٹماسفیئر زمین کے اوپر موجود ہے، مریخ کے اوپر اس سسٹم کا جسٹ 1% ہے، اور اس ایک 1% کے اندر جو گیسز موجود ہیں ان میں 95% کاربن ڈائی آکسائڈ اور جسٹ 0.1% آکسیجن ہے، جو کہ انسانوں کو چاہیے سانس لینے کے لیے۔ جہاں تک بات کریں مریخ کے سرفیس ٹمپریچر کی، تو وہ -110 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر +35 سینٹی گریڈ تک ویری کرتا ہے۔ لیکن اس ٹمپریچر رینج میں ایک بیڈ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ٹمپریچر رینجز ہیں یہ سڈنلی ویری کرتی ہیں۔ مینز جب شام کے وقت مریخ کے اوپر سورج غروب ہوگا تو اس کا ٹمپریچر ایک دم -110 پہ چلا جائے گا، اور پھر جب صبح کے وقت مریخ کے اوپر سورج نکلے گا تو اس کا ٹمپریچر ایک دم 35 سینٹی گریڈ پہ چلا جائے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک دم سے چینجز کیوں آتے ہیں؟ تو اس کی وجہ ہے مریخ کا ایٹماسفیرک سسٹم۔ اگر آپ زمین کے ایٹماسفیرک سسٹم کو دیکھ لیں نا، تو اس کے اندر گیسز کی بہت موٹی لیئر ہے، جس کا فائدہ یہ ہے کہ جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو ایک دم سردی نہیں ہوتی، پہلے وہ جو اس کی ہیٹ آتی ہے، وہ جو ہماری گیسز ہیں اس کو پہلے ایبزارب کرتی ہیں، اور ایک سلولی اس ٹمپریچر کو ہماری جو زمین والا ایریا ہے جس میں ہم رہتے ہیں وہاں تک سلولی اس ٹمپریچر کو ٹرانسفر کرتی ہیں، تو ایک دم سے یعنی کہ ٹمپریچر نہیں بڑھتا۔ اسی طرح پھر شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے تو ہماری وہی گیسز جو ان کے اندر ہیٹ پڑی ہوتی ہے اس کو کچھ دیر تک مینٹین رکھتی ہیں، ایک دم سے خارج نہیں کرتی، تو جس سے رات کو ایک دم بھی سردی نہیں پڑتی، یعنی کہ فوراً نہیں ہوگی جس طرح سے سورج غروب ہو فوراً سردی نہیں پڑتی، بلکہ لیٹ ٹائم میں جا کے ہوگی، کچھ گیپ ہوگا۔ لیکن مریخ کے اوپر کیونکہ گیسز ہی بہت کم ہیں، اس کے لیئر ہی بہت پتلی ہے، تو جس سے جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو وہ گیسز وہ ہیٹ کو فوراً ایگزٹ کر دیتی ہیں، اپنے اندر روک نہیں پاتی، جس سے جو ہے نا ٹمپریچر ایک دم گر جاتا ہے۔ اور پھر صبح کے ٹائم بھی یہی ہوگا کہ جیسے سورج نکلے گا اس کی ہیٹ ایک دم سے مریخ کی سرفیس پہ پہنچے گی، کیونکہ گیسز کا جو ایک بلینکٹ ہے وہ بہت پتلا ہے مریخ کے اوپر۔ تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا مریخ کے اوپر انسانی بستی کو بسانے میں۔ ہمارے سولر سسٹم میں مریخ وہ واحد سیارہ ہے جس کے اوپر ایون زمین پر موجود ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی 3 گنا اونچے پہاڑ مریخ کے اوپر پائے جاتے ہیں۔ آج کی جدید ٹیلیسکوپ کو یوز کر کے جو حقائق ہمیں ملے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مریخ میں ماضی کے اندر شاید پانی موجود تھا، لیکن مریخ کے اوپر زندگی بھی موجود تھی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ مریخ پر زندگی پاسبل ہے یا نہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا جو زندگی کے لیے ضروری ہیں، اور ان چیزوں میں سے جو مین چیز آتی ہے وہ ہے پانی۔ تو مریخ کے سرفیس کے اوپر لیکوڈ فارم میں پانی موجود نہیں ہے، اگر تھوڑا بہت پانی موجود ہے بھی تو وہ ویپرز کی فارم میں ہے، وہ دھوئیں کی فارم میں ہے، اور ریسرچ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر اس ویپر والے پانی کو لیکوڈ میں کنورٹ کر بھی لے تو وہ پانی سالٹی ہوگا اور ایسڈک ہوگا، تیزابی ہوگا۔ اس لیے میں کلیئرلی بتا رہا ہوں لوگوں کو جو مریخ پر جانے کے لیے تیاریاں پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ بھی وہاں پہ کوئی پانی آپ کو نہیں ملنے والا، اس سے اپنی بوٹلز ڈرم جو بھی لے کے جانا چاہیں خود سے لے کے جائیں، کیونکہ ابھی تک ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ جو پانی ہوگا وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ آکسیجن، اور وہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ مریخ کے اوپر جو آکسیجن ہے وہ 0.1% ہے، یعنی کہ بہت کم ہے۔ اس لیے جو جانا چاہتے ہیں وہ اپنے سلنڈر بھی ساتھ لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مریخ پر جانے والے لوگ ہیں، اتنا کچھ مریخ کے بارے میں جانے کے بعد یقیناً ڈر گئے ہوں گے، تو ان کو کچھ اچھی خبر بھی سنا دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ 95% ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ وہ گیس ہے جو پودوں کو اپنی خوراک کے لیے چاہیے۔ اب اگر وہاں پہ تھوڑا سا پانی کا ارینجمنٹ ہو جائے تو درخت لگا دیے جائیں تو درخت کی گروتھ ہو سکتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب درخت پیدا ہو گئے تو پھر درخت آکسیجن پروڈیوس کرنا بھی شروع کر دیں گے۔ اب وہاں پر جانے والے لوگوں کو ایک درخت ایٹ لیسٹ لازمی لے کے جانا چاہیے۔ اب یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی، اور یقیناً اس کے علاوہ اور بھی ایسی بہت سی باتیں ہوں گی جو سائنسدانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے وہاں پر انسانی زندگی کو بسانے کے لیے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مریخ پر جانے والے لوگوں کے کرائے کی کہ بھی ان کے پیسے کتنا خرچ ہوں گے مریخ پر پہنچنے کے پھر واپس آنے کے۔ تو ابھی ریسنٹلی اسپیس ایکس کمپنی کے جو آنر ہیں ایلون مسک، انہوں نے ایک رفلی آئیڈیا دیا ہے کہ ایک بندے کا جو خرچہ آئے گا وہاں تک آنے اور واپس جانے کا وہ تقریباً 2 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ امریکن ڈالر تک کا خرچہ ہوگا۔ ویسے یار اتنے سارے خرچے کا سن کر میں تو سچ میں بڑا سیڈ ہوا، اور بھی کافی سارے لوگ سیڈ ہوئے ہوں گے جو بیچارے غریب ہیں
کہ یار اب دل تو ہر بندے کا کرتے ہیں مریخ پہ جانے کا، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، تو اتنا بڑی اماؤنٹ پھر کیسے مینیج کرے؟ تو میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں بھائی ٹینشن مت لو، چائنا از ہیئر. تو چائنا بھی فیوچر میں اپنے ایک پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہا ہے مریخ سے ریلیٹڈ. تو بھی چائنا آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا. چائنا نے ہر غریب تک موبائل بھی پہنچا دیا، بائک بھی پہنچا دیا، تو یقیناً وہ ہمیں مریخ پہ بھی پہنچا دے گا. وہ نے ایک اور پلان بھی ہے میرے پاس، وہ یہ کہ جتنا ہو سکے نا میکسی فیملی کو بڑھاؤ، اس کے سبسکرائبر بڑھاؤ، ملینز میں لے جاؤ. بہت تیز ہو رہا ہے، بہت تیز. جب ہمارے سبسکرائبر ہو گئے نا ملین میں، تو پوری میکسی فیملی ایک ساتھ مریخ پہ جانے کا پروگرام کر لے گی، جس میں ہمارے سبسکرائبر بھی شامل ہوں گے، میں بھی شامل ہوں گا. اور جب اتنے سارے لوگ وہاں پہ جانے کا سوچیں گے تو ایلون مسک سے ہم ریکویسٹ بھی کر سکیں گے کہ یار اتنے سارے کسٹمر ہیں، کچھ پیکیج ہی دے دو، آف ہی کر دو، تو یقیناً انشاءاللہ اچھا خاصا اس سے آف کرا لیں گے ہم. تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھی اپنے سبسکرائبر بڑھانا چاہتا ہے، تو بھائی کیا کریں، مجبوری ہے نا، اب مریخ پہ بھی تو جانا ہے.